میری آپ سب سے پاکستانی قوم سے بھرپور استدعا ہوگی کہ آپ سب دعا کریں. یہ انشاءاللہ تعالی گیم چینجر ویک ہے اور انشاءاللہ تعالی خان صاحب اس ویک ہمارے درمیان ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑے جلسے سے بھی خطاب کریں گے. قوم کے حوالے سے بیسیکلی انہوں نے کہا کہ آپ نے جو سروائیو کرنا ہے ایز اے غلام کرنا ہے یا ایز این آزاد پاکستانی کرنا ہے. اسی پہ ان کا سٹریس رہا. جو جمہوریت 90 ڈیز الیکشن کا انہوں نے کہا کہ ہم مانگ ہی الیکشن رہے ہیں اور الیکشن کس لیے مانگ رہے ہیں؟ اس پاکستانی قوم کے لیے، تاکہ یہ اپنے فیصلے خود کرے. تو بیسیکلی دیکھیں نا کہ وہ انسان جیل میں بھی ہو کہ کس کا سوچ رہا؟ اپنی عوام کا سوچ رہا کہ ایک 25 کروڑ عوام، تاکہ یہ اپنے پیروں پہ خودداری سے کھڑے ہو سکیں. ایک بندہ ہے اپنے بچوں سے بھی دور ہے، بیگم سے دور ہے، بہنوں سے نہیں ملا، سارا کچھ ہے. دیکھیں وہ فزیکلی بہت سٹرونگ ہے، مگر اس سے خالی تکلیف کس چیز کی ہوتی ہے؟ اس کی ایک ایموشنل سائیڈ بھی ہے، مگر وہ ایموشنل سائیڈ جڑی کس سے ہوئی ہے؟ وہ اس عوام سے جڑی ہوئی ہے. وہ عوام کی تکلیف دیکھے گا شخص تو ظاہری بات ہے وہ ضرور زچ ہوگا، اسے وہ بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے. خان صاحب نے کہا یہ چھوڑو اسے پرے، الیکشن ہم جیت گئے ہیں. مطلب انہوں نے واضح الفاظ میں کہا الیکشن ہم جیت چکے ہیں. انہوں نے کہا میری خالی لیڈرشپ کو کہنا ہے کہ آپ لوگوں نے سرنڈر نہیں کرنا. تو یہ خان صاحب کی کنسیڈریشن میں ہی نہیں ہے کہ انہوں نے باہر ہونا ہے، اندر ہونا ہے، وہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا. انہیں پتہ ہے کہ تحریک انصاف جیت کے دوبارہ آ رہی ہے. السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، جو عمران خان کے لیگل افیئرز کے فوکل پرسن ہیں. عمران خان کے ساتھ جو آخری ملاقات ہوئی، عمیر نیازی صاحب کی ملاقات کے حوالے سے بات کریں گے، عمران خان کے کیسز کے حوالے سے بات کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام حسنین بھائی. اچھا سر، کل عمران خان کے کیس کی ایک اہم سماعت ہے، توشہ کیس کی. کیا سمجھتے ہیں کل کیا ہوگا؟ بیرسٹر گوہر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ قوم تیاری کرے، کل عمران خان کی بیل ہو جائے گی. بنیادی طور پہ ان کا کہنا ٹھیک ہے. بیسیکلی سسپینشن اپلیکیشن فکس ہے ڈویژنل بینچ کے سامنے. تو ڈویژنل بینچ سماعت کر کے، کیونکہ سزا شارٹ سینٹنس ہے جس طرح نارملی کیسز میں ہوتا ہے، وہ پہلی تاریخ پہ سسپینڈ کر سکتے ہیں. مگر جو میں فیل کرتا ہوں الیکشن کمیشن اس میں سے بھاگنے کی راہ اختیار کرے گا. وہ آئیں گے، وہ کچھ ٹائم مانگیں گے کہ جی ہمیں ٹائم دیا جائے، پہلی تاریخ ہے. تو ڈیلینگ ٹیکٹکس ظاہری بات ہے دوسری سائڈ کے ہوتے ہیں، مگر ہے کہ ظاہری بات ہے کہ ہمیں ایز اے لائر کبھی امکان یہی ہے کہ کل سزا سسپینڈ ہو جانی چاہیے. اچھا سر، یہ کہا جا رہا ہے جو سائفر لیک والا معاملہ ہے اس حوالے سے بھی عمران خان پہ مقدمہ درج ہے، گرفتاری بھی ڈال دی گئی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں سے ضمانت ہو جاتی ہے اور وہاں سے اس کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، کیا ایسا پاسبل ہے؟ اچھا، یہ انٹرسٹنگ آپ نے سوال اٹھایا. بیسیکلی آج میں شاہ محمود صاحب کے ریمانڈ کے لیے وہاں گیا تھا. ہم نے ریمانڈ اپوز بھی کیا تھا، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس کیس میں 4 دن کا ریمانڈ بھی دے دیا فرائیڈے تک کا. ایف آئی آر ہے 15 تاریخ کی. 17 تاریخ کو میں جیل گیا تھا، خان صاحب سے ملا تھا. تو خان صاحب نے ذکر کیا تھا کہ ایف آئی اے کی ٹیم آئی ہے میرے سے انکوائری کرنے. اب یہ ہے کہ اس وقت تک خان صاحب کو بھی 17 تاریخ کو نہیں پتہ تھا کہ یہ انہوں نے ان کے اگینسٹ ایف آئی آر کاٹ دی ہے. تو بنیادی طور پہ یہ 16 کو جیل گئے ہیں. انہوں نے انہیں شامل تفتیش کیا، اور شامل تفتیش جو کیا ہے، بندے کو جس کو آپ شامل تفتیش کریں اس کو یہ تک نہیں بتایا کہ تمہارے اگینسٹ ہم ایف آئی آر چوک آؤٹ کر چکے ہیں، یہ اوفینس ہے اور اس سلسلے میں تفتیش کرنے آئے ہیں. تو ظاہری بات ہے اب اس کی موڈیلٹیز ہیں. اب آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ایک یہ ضرور ہے کہ ظاہری بات ہے کہ ادھر سے بیل ہو تو وہ ایک اوپننگ کھلی ہوئی ہے، اس میں وہ گرفتاری ڈال لیں گے، اس میں کہیں گے کہ ہمیں ریمانڈ ریکوائرڈ ہے جس طرح کی ایف آئی آر ہے. کیونکہ ایف آئی آر کا متن کیا ہے انٹرسٹنگلی دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے وہ سائفر ریٹین کر لی ہے. حالانکہ ان عقل کے اندھوں کو خان صاحب نے مختلف اپنے وی لاگز کے ذریعے بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ جو اوریجنل سائفر ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہی جو پاکستان کرپٹو کمپنی ہے جو فورن افیئرز ڈویژن کے انڈر ہوتا ہے وہ ان کی کسٹڈی میں ہوتا ہے. اس کی پھر پیرافریز ورژن بنتا ہے. وہ پیرافریز ورژن آگے جو کیبنٹ نے جو پروٹوکولز بنائے ہیں اس کے مطابق جہاں بھی جانا ہو، مطلب اگر صدر کو کاپی جانی ہے وہ اس کے مطابق جاتی ہے، اگر پرائم منسٹر تک بھی آیا ہے تو وہ پیرافریز ورژن آتا ہے. اصل سائفر کبھی بھی باہر نہیں آتا. نہیں تو کیا سمجھتے ہیں گرفتاری ہو سکتی ہے؟ گرفتاری ڈالنے کو ظاہری بات ہے ڈال سکتے ہیں، مگر ظاہری بات ہے ہماری اپنی ایک پلاننگ ہم اس کے لحاظ سے تو کیا آپ نے کورٹ سے استدعا کی اس حوالے سے؟
کورٹ سے اس میں ابھی ہماری آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو شروع میں انکوائری ہو رہی تھی، انکوائری انڈر چیلنج ہے، وہ ریٹ آج بھی پینڈنگ آ رہی ہے، وہ ہائی کورٹ میں چل رہی ہے. جہاں تک اس ایف آئی آر کا تعلق ہے، اس کو ابھی ڈائریکٹلی اسیل نہیں کیا، کیونکہ ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں بلڈ اپ آنے دے، 1-2 دن یہ شاہ صاحب کا ریمانڈ کنکلوڈ ہوگا، اس کے اکارڈنگلی پھر اس کو آگے ٹیک اپ کر لیں گے. اچھا سر، اب بات کریں گے صدر عارف علوی صاحب نے جو ٹویٹ کی اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کون اس میں ملوث ہے؟ کس نے اس طرح کیا کہ صدر صاحب نے تو کہا بل واپس بھجوا دیں، لیکن بل واپس نہیں پہنچتے؟ کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ سے استدعا کی تحریک انصاف نے. بنیادی طور پہ یہ تو دیکھیں نا، تحریک انصاف سے پہلے تو صدر نے ہی ایک قسم کی ٹویٹ کر کے سپریم کورٹ سے استدعا کر دی ہے کہ دیکھیں ایک صدر پاکستان ہے، وہ از کمانڈر آف دی آرم فورسز، وہ اس ملک کا ہر ایکشن، ہر ایکٹ اس کے نام سے لیا جاتا ہے، کیونکہ ہی از ہیڈ آف دا اسٹیٹ. اور اب اس ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی کیا اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے پی ایس کو کہتا ہے کہ یہ بل واپس بھیج دو اور اس کی نہیں سنی جاتی. اس میں 2 ایکٹس ہیں، 2 ایکٹس بھی نہیں، مطلب 2 ایکٹس میں ترامیم ہیں جو واپس نہیں بھیجی گئیں. ایک آرمی ایکٹ سے متعلقہ ہے، ایک آفیشل سیکرٹ ایکٹ سے متعلقہ ہے، اور وہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کھل کے اس میں ایک سٹانس لے لیا. اور میں سمجھتا ہوں اس کنٹروورسی کے بعد چاہے بے شک گورنمنٹ نے گزٹ نوٹیفیکیشن بھی کر دیا، ان کو ایز ایکٹ شو کر دیا پاس، مگر جو آرٹیکل 75 میں پروسیس پرووائڈڈ ہے، صدر کی اسینٹ ہے ہی نہیں، صدر نے کہیں دستخط نہیں کی ہے، تو وہ قانون ہے نہیں. مگر کیونکہ ایک یہ موجودہ حکومت ایک ہٹ دھرمی پہ کھڑی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے ظاہری بات ہے ہمیں اس کو چیلنج تو کرنا پڑے گا. اور جیسے ہی یہ عدالت اگر خود عارف علوی صاحب کے لیٹر پہ یا کسی کی پٹیشن پہ اس کا نوٹس لے گی تو یہ امینڈمنٹس نہیں کھڑی رہیں گی. بہت سے صحافی، نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی صدر صاحب سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں، صدر صاحب ان کے کہنے پہ استعفیٰ دیں گے. بات ہے انٹرسٹنگ بات ہے نا، دیکھیں صدر کو امپیچ کرنے کا ان کے پاس راستہ تھا. جب ان کی حکومت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ان پلیس تھی تو صدر کے اگینسٹ امپیچمنٹ کی کارروائی کرتے، کیونکہ ان کے پاس نمبر تھا ہی نہیں. اب تو جب تک نیا الیکٹڈ سیٹ اپ نہیں آئے گا، الیکٹورل کالج ہی صدر کا نہیں کمپلیٹ ہونا. حالانکہ صدر کی ٹرم سپٹمبر میں کمپلیٹ ہو جائے گی، مگر صدر آفس میں کنٹینیو کرے گا جب تک نئی پارلیمنٹ ان پلیس نہیں آتی. آج صدر صاحب نے اپنے سیکرٹری کو فارغ کر دیا ہے، ہاں جی. کیا انکوائری کی جائے گی ان سے کہ کس کے کہنے پر سائن کیے یا کس کے کہنے پر اس بل کو روکا گیا؟ اب صدر کا دیکھیں انکوائری سے بہت آگے بڑھ گئی ہے. یہ صدر صاحب نے یہ جو ٹویٹ کیا ہے، اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ایک کانسٹیٹیوشنل اس ملک میں کرائسس کریٹ ہو گیا ہے کہ بیسیکلی یہ سوالیہ نشان ہے کہ اس ملک کو چلا کون رہا ہے. تو اس چیز کو تو دیکھنا پڑے گا. اچھا سر، عمران خان صاحب کے ساتھ جو آخری ملاقات ہوئی وہ آپ کی ہوئی جیل میں، کیسے تھے خان صاحب اور ملاقات کیسی رہی؟ ملاقات دی میرے لیے بہت ہی ایک ڈفرینٹ طرح کا ایکسپیرینس تھا، کیونکہ اس لیے نہیں کہ ظاہری بات ہے ایک پارٹی افیلیشن ہے، ان سے تعلق ہے، تو میں کہوں کہ جی میں اتنے بھائی 10-12 دن بعد مل رہا تھا تو مجھے ایکسائٹمنٹ. میں نے ایک بندے کو مطلب ایک ڈفرینٹ فریم آف مائنڈ میں پایا. مطلب اس بندے کو میں نے ادھر موجود ہی نہیں پایا. جو ریئل سینس میں دیکھیں نا کہ وہ میرے سامنے بیٹھے تھے، میرے سامنے انہیں بیٹھے ہوئے ہونا چاہیے تھا ان بندشوں میں، مگر وہ کسی بندش میں بند نہیں نظر آئے. وہ میں نے پہلے بھی کسی کو ذکر کیا کہ مطلب وہ بندے کا جسم وہاں موجود تھا، جسم قید تھا آپ کہہ سکتے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک پرزنر ہے، کانویکٹ کو آپ مل رہے ہیں، مگر اس کی روح کہیں اور تھی. اور وہ جو اس کا کنیکشن تھا نا، وہ اس روح کا کنیکشن بہت اسٹرانگ تھا. سر کیا کہنا چاہیں گے، باڈی لینگویج کیسی تھی عمران خان صاحب کی؟ کیسے عمران خان صاحب آتے ہیں آپ کے پاس، کیسے بات چیت شروع ہوتی ہے اور کیا باتیں ہوتی ہیں؟ اچھا، باڈی لینگویج کا جو میں انٹرسٹنگ بتاؤں، کیونکہ یہ ملاقات ہوئی تھی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں، تو مجھے جو چیئر دی تھی وہ تھی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ والی، اور اس چیئر کا رخ اس طرح سے تھا اس دروازے کی طرف سے جس سے میں سے خان صاحب نے داخل ہونا تھا، اور خان صاحب نے میرے سامنے بالکل آ کے بیٹھنا تھا. تو وہ جدھر سے دروازے میں داخل ہوئے تو اسی طرح 2 بندے آگے، پیچھے سے خان صاحب اپنے ٹریک سوٹ پہنا ہوا، وہ کیونکہ دروازہ وہ چھوٹا ہوتا ہے اس میں سے جھک کے اس طرح نکلے ہیں، فوراً اندر آئے. پیچھے 2 بندے، ایک چھتری والا. تو وہ مجھے تو وہی زمان پاک والا ماحول لگا کہ اسی طرح سے خان صاحب آئے ہیں. اچانک دروازہ خود ہی کھول کے اندر داخل ہو گئے. آگے میں بیٹھا ہوا تھا تو دیکھتے ساتھ ہی جیسا سے چہرے پہ اسمائل آ گئی، ہاں بھائی عمیر کیا حال ہے، ہاتھ شیک کیا، اور دیکھتے ساتھ ہی پیچھے مڑ کے دیکھا. وہ میں سمجھ گیا جس طرح خان صاحب کا
اپنے بھی جب زمان پاک میں ہوتے تھے جب بھی کمرے میں انٹر ہوں تو وہ اے سی یا ہلکا کرا دیتے تھے یا بند کرا دیتے تھے. یہ پیچھے سپلٹ چل رہا تھا اے سی, اس کی ہوا پڑ رہی تھی, انہوں نے کہا اس کو بند کرو. تو ادھر ایک دفعہ تھرتلی مچ گئی کہ ریموٹ کدھر ہے. انہوں نے سب سے پہلے اے سی بند کیا, پھر تحمل سے بیٹھ کے بات چیت. خان صاحب نے جیل میں بھی اے سی بند کروا دیا. ہاں جی, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. خان صاحب کی لوگ سمجھتے ہیں ایک لگزوریس لائف گزاری ہوئی ہے, ایک سافٹ آدمی ہے, اندر سے بہت ہی ڈفرینٹ انسان ہے. مطلب اس کی یہ فزیکل کنسٹرینٹس ہی نہیں ہے اس کے. دیکھیں نا, نہ اس کو بی پی ہے نہ شوگر ہے, ٹھیک ہے اسپورٹس مین, کسی بھی طرح کی جگہ پہ وہ سو سکتا ہے. آپ کہیں کہ چٹائی پہ سونا ہے, چرپائی پہ سونا ہے, وہ اس کی یہ لمیٹیشنز ہی نہیں ہیں. نہ اس کی یہ کبھی زندگی میں ریکوائرمنٹ رہی ہے کہ یار یہ چیزیں ہوں گی تو میں سروائیو کر سکتا ہوں. تو اس لیے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. اچھا یہ بتائیں, خان صاحب نے جیل کے حوالے سے بات کی یا گلہ شکوہ کیا ہو یا قوم کے حوالے سے زیادہ بات کی ہے؟ زیادہ باتیں خان صاحب نے کیا کی؟ اچھا, انٹرسٹنگلی میں ذہن میں کچھ سوال بنا کے گیا تھا کہ میں خان صاحب سے پوچھوں گا کہ خان صاحب خوراک کیسی ہے, کمرہ کیسا ہے. اس بندے مطلب ہر ایک بندے کی خودداری بھی ایک چیز ہوتی ہے. مطلب انہوں نے مجھے اس طرف آنے ہی نہیں دیا. مطلب وہ پولیٹیکل باتوں میں انگیج, ہاں بھائی عمر وہ کیا کر رہا ہے, میرے کیسز کا یہ وہ بندہ ہینڈل کر رہا ہے نہیں کر رہا, ان چیزوں پہ جو ہے نا بات کرتے رہے. الٹیمیٹلی کرتے کرتے, کیونکہ خان صاحب کا یہ ہوتا ہے نا, جب فلو میں بات کرتے ہیں تو بات تھوڑی لمبی کرتے ہیں, تو اس میں بیچ میں انٹرپٹ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. مگر وہ کرتے کرتے اچانک اپنے سیل پہ آ گئے بات کرتے کرتے. اور وہ سیل کی جب بات کی نا, انہوں نے کہا میں یہ اس لیے نہیں تمہیں کہہ رہا کہ بھئی میری کوئی ادھر حالت خراب ہے, کوئی بہتری چاہیے, اس سینس میں نہیں. میں اس سینس میں بتا رہا ہوں کہ اس انوائرمنٹ کے ساتھ میں کوپ وتھ کر سکتا ہوں. کہ میرا کمرہ, انہوں نے اپنے جو سامنے ٹیبل پڑا تھا بتایا کہ اس کے کمرے کا سائز اس ٹیبل سے تھوڑا سا بڑا کر لیں. یہ ہے مطلب پیروں کی طرف باتھ روم ہے جس کی 2.5-3 فٹ دیوار ہے. اب مطلب ایک بندہ دیکھیں, ہم سارے یوز ٹو ہیں اٹیچ باتھ رومس کے. ایک سائیکولوجیکلی دیکھیں, آپ جس کمرے میں رہ رہے ہیں ساتھ ہی آپ کے واش روم والی جگہ ہو جس میں نہ کوئی کموڈ ہو نہ کوئی سینیٹیشن کا نظام ہو, ایک بالٹی سی پڑی ہوئی ہو, اس بالٹی سے ہی آپ نے سارا صفائی کا انتظام کرنا ہے. مطلب ایک سائیکولوجیکلی ڈسٹربنگ فیچر تو ہوتا ہے نا ایک انسان کے لیے. مگر انہوں نے وہ یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا یار یہ دیکھ لو میں اس کنڈیشن میں رہنے کو تیار ہوں. کس کے لیے؟ یہی کویشچن کہ کس چیز کے لیے. اور انہوں نے کہا میں اس کے لیے رہنے کے لیے تیار ہوں 1000 سال. 1000 سال تو انسان کی زندگی نہیں ہوتی, مگر اپنے ریزولو کو شو کرنے کے لیے کہ میں اس میں رہنے کے لیے تیار ہوں تاکہ اس ملک میں جمہوریت کا تسلسل برقرار رہے. کہ یہ میں پرائس پے کر رہا ہوں فار ڈیموکریسی, اور یہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. اور انہوں نے اپنی عوام کے لیے بھی یہی پیغام دیا کہ یہ دیکھیں نا, جمہوریت وہ تو اپنی لائف گزار چکے ہیں, ٹھیک ہے نا, 70 سال ہیں, ٹھیک ہے نا, موسٹ آف دا لائف اپنی گزار لی جو جتنی آپ کی افیکٹو زندگی ہوتی ہے. تو اب وہ کس کے لیے اسٹرگل کریں کہ ہم اپنے جو کمیٹی آف نیشنز ہیں ان میں عزت کے ساتھ کھڑے تو ہو سکیں. تو بیسیکلی دیکھیں نا کہ وہ انسان جیل میں بھی ہو کہ کس کا سوچ رہا, اپنی عوام کا سوچ رہا کہ ایک 25 کروڑ عوام, تاکہ یہ اپنے پیروں پہ خودداری سے کھڑے ہو سکیں. اچھا مجھے بتائیں, خان صاحب نے کہا کہ میں 1000 سال اس سیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں, غلامی کی زندگی میں قبول نہیں کروں گا. تو قوم کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ پیغام دیا. قوم کے حوالے سے بیسیکلی انہوں نے کہا کہ آپ نے جو سروائیو کرنا ہے ایز اے غلام کرنا ہے یا ایز این آزاد پاکستانی کرنا ہے, اسی پہ ان کا اسٹریس رہا. جو جمہوریت 90 ڈیز الیکشن کا, انہوں نے کہا کہ ہم مانگ ہی الیکشن رہے ہیں, اور الیکشن کس لیے مانگ رہے ہیں, اس پاکستانی قوم کے لیے, تاکہ یہ اپنے فیصلے خود کریں. معاشی حالات ڈسکس ہوئے, مطلب انہیں میں نے بتایا کہ یہ انہوں نے 20 روپے پیٹرول بڑھا دیا اور آگے ان کی فردر پلاننگ ہے 30 روپے اور بڑھانے کی. تو انہیں بیسیکلی ان کا تھا کہ یہ گزارا لوگ کس طرح کریں گے. خان صاحب کو اگر جیل میں رکھا جاتا ہے, جیل میں رکھ کے الیکشن کروائے جاتے ہیں, تو خان صاحب ایگری ہیں اس پہ؟ اچھا انٹرسٹنگ بات تھی, میں نے ان سے ایک اور ایشو پہ بات کی. ہمارا چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں انٹرا پارٹی الیکشن کا ایشو, اور جس میں الیکشن کمیشن نے ہمیں نوٹس دیا ہوا ہے کہ جی آپ نے کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن آپ کا ڈیفیکٹیو ہے تو آپ سے آپ کا سمبل چھن سکتا ہے. خان صاحب نے کہا یہ چھوڑو اسے پرے, الیکشن ہم جیت گئے ہیں. مطلب انہوں نے واضح الفاظ میں کہا الیکشن ہم جیت چکے ہیں. انہوں نے کہا میری خالی لیڈرشپ کو کہنا ہے کہ آپ لوگوں نے سرنڈر نہیں کرنا.
تو یہ خان صاحب کی کنسیڈریشن میں ہی نہیں ہے کہ انہوں نے باہر ہونا ہے اندر ہونا ہے، وہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا. انہیں پتہ ہے کہ تحریک انصاف جیت کے دوبارہ آ رہی ہے. جیل سے واپسی پر آپ نے خبر دی کہ خان صاحب کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی، اور آپ نے خان صاحب سے پوچھا بھی کہ خان صاحب کیا داڑھی تو نہیں رکھ لی؟ کیسے لگ رہے تھے خان صاحب داڑھی میں؟ خان صاحب میں نے آپ کی طرح تھی داڑھی؟ نہیں، میری تو داڑھی بہت بڑی ہے، مطلب وہ 7-8 دن کی جس طرح سے داڑھی ہوتی ہے. تو میں نے اس سینس میں ان سے سوال کیا کہ آپ نے داڑھی رکھ لی، کیونکہ اس میں دیکھیں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. خان صاحب ہیں بڑے ڈفرینٹ قسم کے آدمی، وہ کبھی بھی کوئی چیز کسی سے مانگتے نہیں ہیں. خودداری کا ان کا لیول یہ ہے. انہوں نے کہا یار میں نے شیو نہیں کی کیونکہ انہوں نے مجھے شیشہ ہی نہیں دیا، آج انہوں نے شیشہ دے دیا تو میں شیو کر لوں گا. اور یہ آپ کسی سے پوچھ لیں گے، کبھی بھی وہ کسی سے کوئی چیز مانگیں گے نہیں. مطلب اگر گھر میں بھی ہیں، مطلب ان کا ایک نیچرل سا رویہ ہے کہ مطلب کھانا سامنے آ گیا ہے کھا لیں گے. کسی نے پوچھ لیا کسی چیز کو، کبھی انہوں نے مانگ کے چیز نہیں لی. ایک ڈفرینٹ طرح کا آدمی. خان صاحب کے پلیٹلیٹس تو کم نہیں ہوئے؟ نہیں، کم ہوں گے بھی نہیں. مطلب وہ ڈفرینٹ بال گیم ہے. مطلب نروز وائز میں نے اتنا اسٹرانگ آدمی نہیں دیکھا. مطلب لوگ ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی تنگی ہو اولاد کی. دیکھیں نا، ایک بندہ ہے اپنے بچوں سے بھی دور ہے، بیگم سے دور ہے، بہنوں سے نہیں ملا، سارا کچھ ہے. دیکھیں وہ فزیکلی بہت اسٹرانگ ہے، مگر اس سے خالی تکلیف کس چیز کی ہوتی ہے؟ اس کی ایک ایموشنل سائیڈ بھی ہے. مگر وہ ایموشنل سائیڈ جڑی کس سے ہوئی ہے؟ وہ اس عوام سے جڑی ہوئی ہے. وہ عوام کی تکلیف دیکھے گا شخص تو ظاہری بات ہے وہ ضرور زچ ہوگا، اسے وہ بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے. آپ دیکھیں نا، اکثر انٹرویوز میں خان صاحب نے ذکر کیا کہ جی وہ شیریں مزاری کے ساتھ زیادہ، حالانکہ انہوں نے پارٹی چھوڑی، مگر کیا وہ خان صاحب کی ایموشنل سائیڈ بول رہی کہ ایموشنلی جو شیریں مزاری کے ساتھ ہوا اس کی تکلیف خان صاحب کو پہنچی. وہ اس طرح کے ہے. سر مجھے یہ بتا دیں، آپ وکلاء کی ٹیم ہے، کل ضروری کیس ہے. آخری سوال یہ ہے، کیا سمجھتے ہیں کل خان صاحب باہر آ جائیں گے، اور کیا قوم خان صاحب کے استقبال کے لیے باہر نکلے گی؟ خان صاحب کا بیسیکلی جو آنے والا سوال ہے نا، کل تو لگی ہوئی ہے خان صاحب کی سسپینشن، مگر ساتھ ہی ساتھ دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں بھی خان صاحب کی اپیلیں فکس ہو گئی ہیں. کیونکہ جس انداز سے یہ ٹرائل کنڈکٹ کیا گیا وہ ہم سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ 342 کی اسٹیٹمنٹ ہوئی اور خان صاحب سے ان کا حق دفاع بھی چھین لیا گیا. وہ گواہ پیش کرنا چاہتے تھے، ان سے گواہ بھی نہیں پیش کرنے دی. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک فالس ججمنٹ کے ذریعے ان کو قید کر لیا گیا، اور پھر 15-16 مقدموں میں ان کی بیل خارج کرا دی. تو اگر سپریم کورٹ پرسوں اس کا پراپر نوٹس لے لیتی ہے تو وہ اسی پوزیشن میں خان صاحب کو ڈال سکتی ہے جو 5 مئی سے پہلے ان کی پوزیشن تھی. ان شاء اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں خان صاحب اسی ویک میں ہمارے پاس باہر ہو سکتے ہیں. دیکھیں جی، بیرسٹر عمیر نیازی صاحب کہہ رہے ہیں خان صاحب اسی ویک میں ہمارے پاس ہوں گے، اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. سر خان صاحب مضبوط ہیں، قائم ہیں؟ خان صاحب 100% قائم ہے، بلکہ ان سے ہم حوصلہ ڈرا کر رہے ہیں. سچی بات ہے کہ جو ان کا ریزالو دیکھ کے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا آدمی ہماری قوم کے لیے بلیسنگ ہے. مطلب کچھ ہیروز ہوتے ہیں جن کو قومیں سینچریز کے لیے چیرش کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کا ہیرو دے دیا. کیا سمجھتے ہیں خان صاحب باہر آ جائیں گے؟ پاکستانی قوم بے چینی سے عمران خان کے خطاب کا، عمران خان کا انتظار کر رہی ہے. آپ وکیل ہیں، خان صاحب کے لیگل افیئرس کو دیکھتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے تو جی اپنا یقین ہے، مطلب ہر کوئی گھر والوں سے لے کے عام عوام جدھر جائیں لوگوں کا یہی سوال ہوتا ہے. میری آپ سب سے، پاکستانی قوم سے بھرپور استدعا ہوگی کہ آپ سب دعا کریں. یہ انشاءاللہ تعالیٰ گیم چینجر ویک ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب اس ویک ہمارے درمیان ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے جلسے سے بھی خطاب کریں گے. جلسہ بھی ہوگا؟ انشاءاللہ ہوگا.